الثناء الأكبر وله الكبر والكبرياء الأنور الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل علينا رسولا وآتى بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال گر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے اقبال تو نے توڑ دی تسبیح اس سے کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو پھر گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ہفتہ وار درس قرآن مجید آج الحمدللہ، شکر الحمدللہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور آج سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ 133 خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر بھیجنے کے بعد جو کچھ ہم سنیں، پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ دے کر صحیح توجہ اور دھیان کے ساتھ پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آیت کریمہ، کوئی بھی رکوع، کوئی بھی پارہ، کوئی بھی سورت ایک دوسرے سے جدا نہیں فرمائی۔ ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے، ہر پارے کا دوسرے پارے کے ساتھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے، اسی طرح ہر رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ بھی تعلق اور جوڑ ہوتا ہے، اسی طرح آیت کریمہ کا اگلی آیت کریمہ کے ساتھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ تو ہمارا گزشتہ درس قرآن کے اندر جو ہمارا سبق چلا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اعدت للمتقین، تم لوگ نیکیوں کی طرف بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، دوڑ لگاؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ جس جنت کے لیے تم اپنی دنیا کے اندر آئے ہو، پھر دنیا سے اس جنت کے لیے تم لوگوں نے جانا ہے، تو جو کچھ بھی تمہارے اندر اعمال ہوں گے، اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کے لیے تو جنت ملے گی، اگر برے اعمال ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ، بخشش کی طرف آگے بڑھو، سبقت کرو
اور اس جنت کی طرف جاؤ جس جنت کا طول اور عرض اللہ کریم فرماتے ہیں ارضها السماوات والارض، زمین اور آسمان ہے، اس جنت کی طرف آگے بڑھو، آگے جاؤ، سبقت کرو۔ کیوں؟ وہ جنت اس لیے کہ اعدت للمتقین، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تیار کی ہوئی ہے، تیار کر کے رکھ دی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا قانون مان کر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو پچھلے گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ آیت کریمہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی۔ تو اللہ کریم نے پچھلی آیت کے ساتھ آج والے سبق کا ربط اور جوڑ بھی بنایا ہے، اور وہ یہ بنایا، پچھلے درس کے اندر بھی بتایا ہم نے کہ اللہ تعالی اگلی آیت کے اندر متقین کی صفات اور نعت پیش کریں گے، ان کی صفتیں بیان فرمائیں گے۔ تو اگلی آیت کریمہ جو آج ہمارا سبق ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر متقین کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو پچھلی آیت کے ساتھ اگلی آیت کا اور پچھلے درس کا اگلے درس کے ساتھ ربط اور جوڑ اور تعلق قائم ہو گیا کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ اچھا، اللہ کریم فرماتے ہیں متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی صفت، پہلی خوبی ان متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ينفقون، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ينفقون فی السراء، جو جن کو اللہ کریم نے مال اور دولت دیا ہوا ہے، اور اس مال اور دولت کے اندر اللہ کی راہ کے اندر کچھ حصہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہیں، خوشیوں کے اندر بھی اور مصیبتوں کے اندر بھی، خوشیوں کے اندر بھی اور غمیوں کے اندر بھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بتائی ہے، ذرا توجہ تو میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اس مقام پر ينفقون کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مال ہی تم لوگ اللہ کی راہ کے اندر دو، یا مال کے علاوہ کوئی اور چیز بھی تم اللہ کی راہ کے اندر دے سکتے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، فراخی کے اندر بھی، تکلیفوں کے اندر بھی، جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہ متعین نہیں فرمایا بلکہ عموم اللہ کریم نے ذکر کر کے فرما دیا، جو کچھ بھی ہو تمہارے پاس، اگر مال ہے تو وہ اللہ کی راہ کے اندر دے دو، اگر جان ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتے ہو، اگر جان نہیں دے سکتے تو تمہارے پاس وقت تو موجود ہے، اللہ کی راہ کے اندر وقت کا بھی تصرف کر دو، اس کو بھی خرچ کرو۔
آج ہم لوگ کیا کر دیں، مال دولت تو چلو ہے نہیں ہمارے پاس، غریب عوام ہے، تو وقت تو ہے نا ہمارے پاس۔ وقت کے لیے ہی تو اللہ کریم نے فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس کو وقت ہے تو اپنا وقت دے کر اللہ کی راہ کے اندر وقت کو خرچ کر دیا۔ کیسے؟ ایک وقت متعین کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ ہی 24 گھنٹوں میں سے ہم تیار کر لیتے ہیں اور منتخب کر کے بس اللہ کی راہ کے اندر وہ وقت 1 پورا گھنٹہ 60 منٹ کا ہم خرچ کر دیں۔ کیسے خرچ کرنا ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو ذکر و اذکار کیا جائے، یا دینی محفل کے اندر آدمی جایا جائے اور دینی محفل کے اندر وہ پورا گھنٹہ وہاں پر صرف کر دے۔ یہ اللہ کے راہ کے اندر وقت کو خرچ کرنا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ مال اور دولت ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اگر اپنی محنت بھی جو انسان کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے تو اس کا بھی حکم اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ کیوں اللہ کریم نے ينفقون فی السراء یہاں پر کوئی مال و دولت یا وقت کی قید نہیں لگائی؟ اگر محنت والی چیز بھی اگر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کی جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور منظور مقبول ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت آ کر وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، میں خرچ تو نہیں کر سکتا، تو یہ میرے پاس کھجوروں کے چھلکے ہیں یہ قبول کر لو۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کو قبول کر لیا۔ چھلکا دے رہا ہے کھجور کا، ہمارے نزدیک تو کھجور کی بھی وقت نہیں ہے، وہ چھلکا دینے آیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ایک پیاز ہے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہی ہے۔ ہم لوگ تو کوئی پڑوسی مانگ لے تو اس کو بھی چیز نہیں دیتے، آج کل حالات ایسے چل پڑے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اس کا مال دگنا ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی کے پاس انگور کا 1 دانہ تھا، اس نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس کھانے کا 3 وقت کا نہیں ملتا تھا، صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس 3 وقت کا کھلا کھانا ہے لیکن ہم خرچ کرنے کی باری آئے تو خرچ نہیں کرتے، تبھی تو ہمارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ بہرحال اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخیوں کے اندر، خوشیوں کے اندر اور تنگ دستیوں کے اندر، مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کریم نے ایک اور مثال دے کر یہ فرمایا خوشیوں کے اندر بھی جس وقت آدمی کو بہت زیادہ خوشیاں آتی ہیں اس وقت تو اللہ کو بھول جاتا ہے،
لہذا اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے فرمایا خوشیوں کے اندر بھی وہ لوگ متقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر کے اندر وہ مگن رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَالضَّرَّاءِ، تکلیفوں کے اندر بھی، مصیبتوں کے اندر بھی، دکھوں کے اندر بھی، امتحانوں کے اندر بھی، بیماریوں کے اندر بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے جس وقت بھی کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بس ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے طبیبوں کے پاس چلتے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے کی بجائے ادھر ادھر مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو خوشی کے اندر بھی، جو تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتی ہیں وہی متقین لوگ ہوتے ہیں۔ اور متقین لوگوں کی صفت ہی یہی ہے کہ چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے وہ آسانی ہو، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے فراخی ہو، اللہ کریم کی راہ کے اندر وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ پہلی صفت تو یہ متقین لوگوں کی ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، دوسری صفت، دوسری خوبی متقین لوگوں کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ قاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت علی، ان کا ایک عجیب واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ فرمایا کہ ایک کنیز ان کے پاس تھی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حسین کے بیٹے ہیں وہ وضو کر رہے ہیں اور کنیز اس کو وضو کرا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے اس کے ہاتھ سے وضو والا برتن گر گیا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر گرا اور پانی کے چھینٹے پڑے، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور وضو والا پانی بھی ضائع ہو گیا۔ تو اس بات پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا۔ جس وقت غصہ آیا، اور غصہ آنا یہ طبی امر ہے، جس آدمی کو غصہ نہیں آتا اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ غصہ جس کو آتا ہے وہی انسان کہلاتا ہے۔ پھر غصہ آنے پر جو غصے پر قابو پا لیتا ہے وہی دراصل اصل پرہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت علی کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً اپنی شاطر بازی سے، چالاکی سے جلدی جلدی قرآن مجید کی آیت کریمہ یہی تلاوت کی، کہنے لگی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جائے، سامنے والے کو غصہ آ جائے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، چہرہ سرخ ہو جائے، غصے کی بنا کے اندر وہ آدمی کو معاف کر دیتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غصہ پی لیا۔ کیوں؟ اس وقت کے لوگ قرآن مجید کا فہم اور عقل کے ساتھ اس کو جانتے تھے، قرآن کا ترجمہ سمجھتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں،
حضرت حسین ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غصہ پی لیا اور کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے تمہارے اوپر غصہ نکالا نہیں، غصہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اگلی فوراً آیت انہوں نے پڑھی ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ غصہ آنے کی وجہ سے آدمی کو معافی تو نہیں ملتی، غصے کی برداشت تو ہو جاتی ہے اگر کرنا چاہے تو، لیکن معافی والی علیحدہ بات ہوتی ہے۔ جس وقت انہوں نے یہ دوسری جملہ آیت کریمہ کا سنا والعافین عن الناس، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے کنیز تیرے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، میرے کپڑے بھی پلید ناپاک ہو چکے ہیں، پانی بھی ضائع ہو گیا ہے، میں وضو کر رہا تھا، ٹھیک ہے غصہ آیا، غصے پر بھی میں نے قابو پا لیا ہے، اب میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، یہ جرم میں تیرا قبول نہیں کرتا۔ اب اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کنیز کو معاف کیا ہے، اس نے اپنی تیزی کے ساتھ جلد بازی کے ساتھ قرآن مجید کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کریم جو احسان کرتے ہیں ان احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ جملہ اس کریمہ کا سنا ہے، اس کنیز کو بھی معاف کرنے کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے اہل ایمان لوگوں کی، جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جس وقت کسی بات پر کسی کام پر غصہ آتا ہے کسی پر تو فوراً وہ غصے کو پی لیا کرتے ہیں، غصے پر قابو پا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آ گیا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیماری کا علاج کرائیے۔ اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہے میرا پیغمبر روحانی بیماریوں کا بھی علاج کیا کرتے تھے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کیا کرتے تھے، تبھی سے تو آج طب نبوی بھی مشہور ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیماری کا علاج کیجئے، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، فإنک الجنہ، غصے پر قابو پا لینا تیرا کام ہے اور جنت کے اندر داخل کرنا میں اللہ کے رسول کا کام۔ دنیا کے اندر تو نے کیا کرنا ہے؟ غصہ نہیں کرنا، لا تغضب۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی اور اس کا پرہیز بتائیے، کوئی اور چیز بتائیے تاکہ یہ بیماری بالکل جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ بار بار پوچھتا رہا، بار بار سوال کرتا رہا، میرے پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی، باقی کوئی احکام اس نے پورے نہیں کرنے، باقی کلمہ کچھ نہیں پڑھنا اس نے، نماز نہیں پڑھنی اس نے، یا کوئی اور دین کا کام نہیں کرنا، صرف یہی پہ بس غصے پر قابو پا لے اور جنت مل جائے گی۔ نہیں، یہ صرف اور صرف اس شخص کے لیے تھا جس کو بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اگر تو نے غصہ نہ کیا، غصے پر قابو پا لیا اپنے آپ کو، تو اس سے بہت ساری بیماریاں تیری ختم ہو جائیں گی۔ جس وقت بیماریاں ختم ہو جائیں گی پھر تو نیکی کرنی شروع کر دے گا۔ اگلے لوگ کو جس پر تجھے غصہ آیا ہے اس کو تو معاف کرنے لگ جائے گا۔ جس وقت معاف کرنے والی عادت بن جائے گی پھر تو واللہ یحب المحسنین کے مصداق بن جائے گا، تو لوگوں پر نیکی کرے گا، احسان کرے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ متقین لوگوں کی صفات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ کریم نے فرمایا مال کو خرچ کرنا ہے تو وہ کس حساب سے کرنا ہے؟ اگرچہ تمہارے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہے اس کو بھی خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ وردوا السائل ولو بزلف شاۃ، جہنم کی آگ سے بچتے رہو، اللہ کا قانون مانتے رہو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک حصہ بھی تمہارے پاس ہے، اور جو گھر آنے والا سائل ہے، سوالی ہے، جو بھیک مانگنے والا ہے، اصل حقدار وہی ہے۔ جو مانگنے والا تمہارے گھر کے اندر آئے تو اس کو رد السائلہ، یوں ہی واپس نہ لوٹاؤ، ولو بزلف شاۃ، اگرچہ تمہارے پاس بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر سمجھتے ہو نا، وہ پاؤں کا نیچے والا حصہ، وہ اگر تمہارے پاس کیوں نہ ہو تو سائل سوالی کو یوں ہی گھر سے واپس نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ اس کو دے دیا کر، لیکن سوالی بھی وہ ہو جو حق رکھتا ہو مانگنے کا، ورنہ تو آج کل تو پیشہ بنا ہوا ہے مانگنے والوں کا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کریم نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں، تقوی والے لوگوں کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں، متقین لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہیں، خوشیوں میں بھی تنگیوں میں بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصے پر بھی قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم احسان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ان کا ایک دشمن ہوا کرتا تھا، اور وہ دشمن یوں سمجھو کہ ایک سفیر تھا یا میڈیا والا تھا۔ ایک دفعہ حضرت مدنی رحمہ اللہ ریل میں سفر کر رہے تھے، اس وقت ریل چلتی تھی، رجحان بھی ریل کی طرف تھا۔ آج کل تو یہ بسیں، گاڑیاں، اپنی سواری بھی آ گئی، تو ریل گاڑی کے اندر وہ آدمی بھی سوار ہو گیا، قدرتی طور پر وہ بھی وہاں سوار تھا، جس ڈبے میں حضرت مدنی رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر، خدا کی کرنی تھی، دیکھو، اللہ اکبر، توجہ ہے نا، بڑی سمجھداری والا واقعہ ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے نا ادھر، تو انشاءاللہ آپ کے دل کے جو ہے دراز وہ کھل جائے گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی بیٹھے تھے، اتنے میں اس آدمی کو بیت الخلاء کی حاجت پڑ گئی، اور شدید حاجت کی وجہ سے ریل کے اندر ہی انتظام ہوتا ہے، وہاں بیت الخلاء موجود تھا۔ جس وقت بیت الخلاء کی طرف گیا، دروازہ کھولا، بس واپس ہی آ گیا ادھر سے،
وہ صاف نہیں تھی. واپس آ کر بڑبڑایا، بڑی باتیں کی. یہ وہ آدمی تھا جو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کا بہت سخت ترین اور غالی قسم کا دشمن تھا. ان کے خلاف بہت پروپیگنڈے کرتا تھا، بہت باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ گالیاں بھی دیتا تھا حضرت مدنی کو، فلاں ہے فلاں ہے یہ. بہرحال جس وقت بیت الخلاء سے حاجت پوری کیے بغیر واپس آنے لگا، بڑبڑانے لگا، گالیاں دینے لگا، ریلوے والوں کو برا بھلا کہنے لگا، تو حضرت مدنی سمجھ گئے. چپکے سے اٹھے اور جا کر بیت الخلاء کو جا کر صاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے اکابر کی صلاحیتیں اور جو ہمارے تک دین پہنچا ہے. اللہ اکبر. دشمن گیا ہے اور اس کی باتوں کو برا ماننے کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں کہا، الٹا جا کر بیت الخلاء کو صاف کر دیا، پھر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. دوسرے ساتھیوں سے کہا جاؤ اب اس آدمی کو کہو کہ اپنی حاجت پوری کرائے. اس کو اب شدید حاجت تقاضا لائق تھا. وہ دوبارہ گیا. وہ جس وقت گیا اس کا دل بہت باغ ہو گیا، خوش ہو گیا. وہ تعریفیں کرنے لگا، بھلا ہی انسان ہے جس نے صاف کر دیا، یا پتہ نہیں ریلوے والوں کے ملازموں کو کسی نے بتایا، اس نے فوراً صاف کر دیا. بہرحال واپس جس وقت تقاضا حاجت پوری کر کے آ گیا تو آ کر وہ اپنے ڈبے والوں سے کہتا ہے یہ کس شخص نے کیا ہے؟ کوئی ملازم تھا یا کوئی آپ میں سے کوئی آدمی ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ہمارے بزرگ اکابر سلف صالحین میں سے ہمارے شیخ المشائخ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے صاف کیا. تو جس وقت پہلے تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا حضرت مدنی کو اور برا بھلا کہتا تھا، لیکن اس وقت دیکھا اور نام کا پتہ چلا کہ یہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے، تو اس کے پاؤں میں پڑ گیا، پاؤں کو چومنے لگ گیا، ہاتھوں کو چومنے لگ گیا. تو یہ اکابر علماء کرام جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا دستور ہے کہ کوئی آدمی بھی اگر آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ ان کا آگے سے جواب کیسے دیا کرتے تھے؟ بھلائی کر کے دیا کرتے تھے. تو یہ متقین لوگوں کی صفات ہوتی ہیں. چلتے چلتے درمیان میں کوئی واقعات آ جائے تو وہ سنانا پڑتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے قرآن مجید. اللہ کریم نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں سے وہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں کرتے، لوگوں سے جدال کا معاملہ نہیں کرتے، لوگوں سے بحث مباحثے کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرتے ہیں. آگے سے کوئی گالی دینے والا بھی آ جائے اس کو بھی خاموشی سے. اللہ اکبر. واقعہ ایک اور ذہن میں آ گیا، اللہ اکبر سنا دوں، توجہ ہے. ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حنفی ہم اپنے آپ کو کیوں کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے امام صاحب ہیں امام ابو حنیفہ، جن کا نام ہے نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے فقہ کے مسائل کے احکامات کے بہت بڑے مجتہد اور امام ہیں، جس کی وجہ سے احناف اور حنفی ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو. ان کا ایک واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بھرے بازار کے اندر کچھ سبزیاں لینے گئے تھے. وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی نے امام صاحب کو بہت ہی گالیاں دینا شروع کر دی. اتنی گالیاں دیں امام صاحب نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے وہاں سودا لے کر واپس آ گئے بازار سے. آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے.
شاگرد بھی ساتھ آئے، راستے میں باتیں کرتے رہے، امام صاحب، استاد جی، قاری صاحب آپ نے بہت برا کیا ہے، آپ نے اس کو جواب تو دینا تھا، چلو گالیاں ہی نہ نکالتے، اس کو کچھ تو سمجھا دیتے، آپ اتنے ماہر استاد ہیں، عالم ہیں، کچھ تو دلیل دے کر اس کو سمجھا دیتے۔ بالآخر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خاموشی سے آتے رہے، گھر آ کر گھر سے ایک برتن لیا اور جتنی اشرفیاں اس برتن کے اندر آتی تھیں وہ اشرفیاں درہم دینار کی جس طرح کی تھیں وہ اس برتن کے اندر ڈالی اور اس کو برتن کو باندھ کر چل پڑے۔ پھر اس آدمی کے پاس جس نے وہ گالیاں دی تھیں اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، ساتھ میں آپ کے شاگرد بھی چل رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا آدمی، جس وقت باہر آیا سلام دعا کرنے کے بعد امام صاحب نے وہ برتن اشرفیوں سے بھرا ہوا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، یہ تو وہی آدمی ہے جس کو میں نے بھرے بازار کے اندر گالیوں سے بوچھاڑ کر دی اس کے سامنے، اور یہ میرے پاس اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر آ گیا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ جس وقت اس نے پوچھا تو امام صاحب نے کہا تو نے تو بھرے بازار کے اندر میرے اوپر نیکیوں کی بارش کی ہے، اور میں اس نیکیوں کا بدلہ، اس احسان کا بدلہ میں تجھے چکانے آیا ہوں، تحفہ تن میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرا تحفہ قبول کر لے، تو نے تو مجھے اپنے حصے کی بھی نیکیاں دے دی ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی گالی کسی کو دیتا ہے وہ گالی اس کے اوپر نہیں جاتی، الٹا اس آدمی کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو کر اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے آدمی کو چلی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جس آدمی کو کسی کی نیکیاں دینی ہو تو پھر آدمی کو گالیاں نکالتے رہو، پھر اس کے کھاتے میں نیکیاں چلتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی بہت ہی سنہرا قانون ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کرنے والا، اس کو معاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں، اور جس وقت معاف کر لیتے ہیں پھر وہ دل کے اندر کدورت اور رنجش بھی نہیں رکھتے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ متقین لوگ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ لوگ جو متقین ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ، جب کسی برائی کو کرتے ہیں، بے حیائی کو کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، تو ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، تو جلدی سے یہ نہیں کہ ظلم کے وقت وہاں تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ان لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ جس وقت بھی کوئی برائی والا کام کر رہے ہو، جس وقت بھی وہ اپنے آپ پر ظلم والا معاملہ کر رہے ہو، کوئی غلطی کوتاہی کر رہے ہو، تو اس وقت فوراً یاد آ جائے کہ یہ کام برا ہے، تو اس وقت ذکر اللہ،
اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور جس شخص کو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ کریم کے سوا کوئی کسی کے گناہوں کو معاف کرے، اس کی مغفرت کر دے اللہ کے سوا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اصرار بھی نہیں کرتے اور مصر بھی نہیں ہوتے فی الوقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم ہونے کے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، برے کام پر وہ اڑ نہیں جاتے۔ لم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، علم بھی ان کو ہوتا ہے، جانتے بھی ہیں کہ ہم نے برا کام کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن گناہ پر پھر وہ جمے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، بلکہ جس وقت علم ہو جاتا ہے تو اس وقت فوراً اللہ سے توبہ اور معافی مانگنے لگ جاتے۔ اللہ، تو یہ متقین لوگوں کی صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کی صفات یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے ہیں، دوسرے نمبر پر غصہ نہیں کرتے، اور لوگوں کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے، احسان کرتے ہیں، اللہ کریم احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ان کی یہ چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بھی کوئی برائی والا معاملہ ان کے پاس آ جاتا ہے، کوئی درپے ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ بن جاتا ہے، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کے دربار کے اندر رجوع کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہر بندہ خطا کار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر آدمی خطا کار ہے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ابن آدم ہے ہی خطا کار۔ جس وقت ہمارے باپ آدم علیہ السلام غلطی کر گئے تو آنے والے ان کے ساری اولاد ہی وہ بھی خطا ہے، خطا کار ہیں۔ اور اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار، بہتر غلطیاں کرنے والے، بہتر گناہ گار لوگ وہی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی شان تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی امت میں ملا رہے ہیں کہ میں بھی امتی ہوں۔ اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن خود میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ طائب ہوتا ہوں، اللہ کے دربار کے اندر جا کر گر پڑتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
توبہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذی النورین داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ توبہ کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں پانی لے آؤ۔ ساتھی پانی لے آتے ہیں، بیٹھ کر وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل کی نیت کرتے ہیں۔ 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر جو گناہ بھی ہو اس گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں۔ تو یہ صفات کس کی ہوتی ہیں؟ ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے اگر معافی مانگنی ہے تو وہ بھی نہایت ادب و احترام سے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو، کوئی بڑا آدمی ہے، ایم پی اے ہے یا بادشاہ ہے، کوئی بہت بڑا، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے متعلق، تو بس پھر تو ہمارے کارنامے آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ہم اس کی کس طرح چپلوسیاں کرتے ہیں، اس کے آگے کس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس طرح ہم اس کی ڈیگرے مار مار کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ ہمارا جرم معاف کروا دیجئے جی، یوں کر دیجئے، یوں کر دیجئے۔ لیکن یہ تو رب العالمین وہ ذات ہے، بہت ہی کبریائی والی ذات ہے، اور اس کے سامنے ہم آپ اگر توبہ کریں بھی صحیح، اللہ کے سامنے دعا گو ہوں بھی صحیح، تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سے آنسو کا قطرہ در نکلنا تو درکنار، ہمارے اندر رونے کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو میں پسند کیا کرتا ہوں۔ کوئی آ کر تو دیکھے میرے در پر، شیطان پھٹکاتا ہے، پہلے تو گمراہ لوگوں کو ورگلاتا ہے، ان پر جب وہ اپنے کارناموں کا تجربہ کر لیتا ہے پھر ایمان والے متقین لوگوں پر وہ اپنے ڈورے ڈالتا ہے۔ جس وقت اس آدمی کو، پرہیزگار متقین آدمی کو، جس وقت وہ پھسلا لیتا ہے، بہکاوے میں لے لیتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ کروا لیتا ہے، تو پھر وہ شیطان اب یہ کہتا ہے کہ توبہ کر کے کیا ملے گا تمہیں، جرم تو وہ تھا جو ہو گیا، اب توبہ کرے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، تو پھر ایسے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا نہیں۔ توبہ سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے شیطان، تاکہ آدمی توبہ کے لیے اللہ سے توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے گناہوں سے۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے اندر وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ وہ گر پڑتا ہے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جس وقت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو شیطان اس وقت ذلیل و رسوا ہو کر دور چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے آج کے بعد میرا تیرے اوپر کوئی بس نہیں ہے۔ واقعہ ایک شیخ سعدی کا بھی ذہن میں آ گیا، لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنایا اس کو صحیح سمجھ کر آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلے درس کے اندر بھی یہی موضوع رہے گا کہ متقین کی کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے اس درس کا اور پچھلے درس کا بھی جس طرح
قرآن مجید کی پچھلی اور اگلی آیت کے ساتھ ربط اور جوڑ لگا ہے، اسی طرح اگلے درس کے اندر بھی اس پچھلے درس کا جوڑ اور ربط ہوگا، وہ بھی متقین کی صفات ہوں گی۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بھی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہمارا مل کر بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔